کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے الحمدللہ اس کا 16واں حصہ ریڈنگ کا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ یاد نامہ ہے مرحوم شیخ رجب علی خیاط کی زندگی کا۔ مؤلف ہے محمد علی شہری، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کتاب چھپی ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا کے نام سے۔ الحمدللہ ہم ریڈنگ کرتے کرتے 16ویں حصے تک پہنچ گئے۔ پیج نمبر ہے 191۔ ہیڈنگ ہے مجھ سے دست بردار ہو جاؤ۔ شیخ کے ایک شاگرد جناب شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو عالم معانی میں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا مجھ سے دست بردار ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا مگر تمہیں نہیں معلوم کہ میں جب تک تم کو ہلاک نہیں کر دوں گا اس وقت تک تم سے دست بردار نہیں ہوں گا۔ شاید اسی مکاشفے کی وجہ سے شیخ ان اشعار سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، یعنی جس کا کچھ اس طرح سے ترجمہ ہے: مکتب ازل میں تیرے حسن نے میری رہنمائی کی، تیرے لطف نے فریب نفس کے دام میں گرفتار ہونے سے میری مدد کی، میرا بدطینت نفس ہر بیکار کام کی طرف راغب کرتا تھا، تیرے فیض نے مجھ کو اس سے نجات دلائی۔ خداوند عالم کا فیض بھی اسی شخص پر نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کی یاد میں رہتا ہے۔ خدا کی یاد جب دل میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ دل میں شیطانی وسوسوں اور نفس کی آلودگیوں کو دور کرتی ہے اور اس کو فیاض مطلق سے فیض حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب کی بھلائی کی بنیاد اس کا خدا کی یاد میں مصروف ہونا ہے۔ ریفرنس میزان الحکمت۔ جب انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہنے کا احساس کرنے لگتا ہے تو وہ نفس اور شیطان کے قید سے آزاد ہو جاتا ہے، جس آزادی کی وجہ سے اس کی تمام بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یاد خدا سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یاد خدا انسان کی بیماریوں کی دوا ہے۔ ریفرنس ہے میزان الحکمت۔ ایک اور جگہ دعا میں ارشاد فرماتے ہیں: اے وہ ذات کہ جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے۔ مسلسل خدا کا ذکر دل کو حیات انسانی عطا کرتا ہے، اس کو نورانی کرتا ہے، جان کو قوت عطا کرتا ہے، صاحب دل کو اپنے خدا سے مانوس کرتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کو عشق و محبت کی کیمیا عطا کرتا ہے۔ عارف باللہ اور روح انسانی کی تمام بیماریوں سے آگاہ حضرت علی علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا خدا اس کے دل کو زندہ کر دے گا اور اس کی فکر اور عقل کو روشن کر دے گا، اور مسلسل خدا کا ذکر کرنا روحوں کی غذا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ذکر خدا انس کی کنجی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو بہت زیادہ خدا کی یاد میں رہتا ہے خدا اس کو دوست رکھتا ہے، اور ان تمام تر احادیث کا ریفرنس ہے میزان الحکمت۔ مختصر طور پر کہ جو کچھ بیان کیا گیا
وہ انسان کی زندگی کے سنوارنے میں یاد خدا کی برکتوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن بیان شدہ مطالب کے بارے میں غور و فکر کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کی یاد میں بسر ہونے والے لحظات کی کتنی قیمت ہے، اور جس لحظے میں خدا کا ذکر نہ ہو وہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ ہیڈنگ: نیند میں خدا کو یاد کرنا۔ ڈاکٹر سباتی کہتے ہیں کہ جلسے میں شرکت کرنے کے لیے ایک شخص کے مکان پر ہم لوگوں کو دوپہر کی دعوت دی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ آرام کرنے لگے۔ میں بھی لیٹا ہوا تھا، میری آنکھوں میں نیند تھی اور میں ذکر خدا میں مشغول تھا، اس کے بارے میں فکر کر رہا تھا۔ اسی موقع پر میرے سامنے تشریف فرما شیخ صاحب نے مجھ کو دیکھ کر اپنے دوستوں کو نصیحت کی کہ نیند میں بھی خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ میں نے اس جملہ یعنی نیند میں بھی خدا کو یاد کرنا چاہیے کو صرف اسی جلسے میں شیخ سے سنا، بقیہ کسی اور جلسے میں ان سے سنا ہو تو مجھے یاد نہیں۔ ہیڈنگ: برزخ سے پیغام۔ شیخ کے ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دن فرمایا، میں نے ایک جوان کو برزخ میں یہ کہتے ہوئے سنا، تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جب اس مقام پر پہنچو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس لمحے کو تم نے خدا کی یاد کے بغیر گزارا وہ تمہارے لیے نقصان میں تمام ہوا۔ ہیڈنگ: بعض اذکار کی خاصیت۔ جناب شیخ کے مکتب میں اذکار کی خاصیتوں کے بارے میں بات آتی ہے تو ہم کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا مکتب محبت تھا، مکتب نتیجہ نہیں، اور نتیجہ تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو صرف خدا کو یاد کرتا ہو، یہاں تک کہ سیر و سلوک سے اپنے کمال کو بھی مد نظر نہ رکھتا ہو۔ لہٰذا ذکر کا اثر کچھ بھی ہو لیکن خدا کے علاوہ اس چیز سے کوئی اور ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ ہیڈنگ: دو ذکروں کا اہتمام۔ شیخ کے ایک عقیدت مند شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ استغفار اور صلوات کی بہت زیادہ اہمیت کے قائل تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ دو ذکر زاہد کی پرواز کرنے کے دو پر ہیں، اور شیخ سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ صلوات بھیجے گا اس کی موت کے وقت رسول خدا اس کے لبوں کا بوسہ لیں گے۔ ہیڈنگ: نفس پر غلبہ پانے کے لیے ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیشہ ذکر یا دائم یا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 3 سرکش نفسوں کی سرزنش کے لیے صبح اور شام 13 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہم لک الحمد و الیک المشتکى و انت المستعان پڑھنا چاہیے۔ اور نمبر 4 یہ کہ ہر شب 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیے، اور اس ذکر کا آغاز کچھ اس طرح ہے: یا زکی الطاہر من کل آفت، اور یہاں پہ چونکہ زیر زبر پیش نہیں لکھا ہے تو مکمل ذکر آپ کے سامنے نہیں بیان کیا جا رہا۔ آخری ذکر کی نفس پر غلبہ پانے کے لیے شیخ نصیحت کرتے ہیں کہ میں نے خود اسی ذکر کو اپنا ورد قرار دیا اور اسی سے آغاز عمل کیا، یہاں تک کہ میں نے اس ذکر کو اتنی مرتبہ پڑھا کہ میرا نفس مر گیا۔ میں نے خود سے کہا میں اس ذکر کو اتنی مرتبہ پڑھوں گا کہ میرا وجود معدوم ہو جائے، اور اگر کبھی انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق اس کے پڑھنے سے دریغ کیا تو اپنے نفس کو زندہ پایا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اس کا نفس قوی ہو جائے گا، اور اس ذکر کا نفس پر غلبہ پانے کے لیے پڑھنا مؤثر ہے۔ ہیڈنگ: نامحرم کو دیکھتے وقت شیطانی وسوسے پر غلبہ۔ ڈاکٹر فرزام نقل کرتے ہیں کہ جناب شیخ رجب علی نامحرم کو دیکھنے کے بعد ذکر یا خیر حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ محمد و آلہ کو پڑھنا بہت مؤثر سمجھتے تھے، اور متعدد مرتبہ انہوں نے اس ذکر کو مجھ سے پڑھنے کی نصیحت فرمائی تاکہ میں شیطانی وسوسے سے امان میں رہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری نظر نامحرم پر پڑ جائے اور وہ تم کو اچھی نہ لگے تو تم مریض ہو، اور اگر اچھی لگے تو فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنا سر نیچے کر لو اور کہو یا خیر حبیب، یعنی خدایا میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں، یہ ادھر ادھر کی چیزیں کچھ نہیں ہیں، دوستی کے لائق نہیں ہیں۔ ہیڈنگ: خدا سے محبت کرنے کے لیے دل میں خدا کی محبت ایجاد کرنے کے لیے 40 شب 1000 مرتبہ صلوات پڑھے۔
صفائے باطن کے لیے جناب شیخ صبح کے وقت سورہ صافات کی اور رات میں سورہ حشر کی تلاوت کو مفید جانتے تھے۔ شیخ کے ایک عقیدت مند نقل کرتے ہیں کہ شیخ نے مجھ سے فرمایا رات میں سورہ حشر پڑھا کرو، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اسم اعظم اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیتوں میں ہے۔ ہیڈنگ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہونے کے لیے۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ یعنی پروردگار مجھے اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر اور بہترین انداز سے باہر نکال اور میرے لیے ایک طاقت قرار دے جو میرا مددگار ثابت ہو، سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 کی 40 شب تک 100 مرتبہ قرأت کرنا۔ نقل کے مطابق شیخ کے بعض شاگردوں نے اس ذکر کو ہمیشہ پڑھا تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ہم ذیل میں 2 نمونے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا نمونہ آیت اللہ زیارتی کا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونا۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ جناب شیخ نے مرحوم آیت اللہ زیارتی کو مہدی شہر میں امام ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت سے مشرف ہونے کا طریقہ بتایا۔ ظاہراً وہی ذکر ہے کہ جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ آیت اللہ زیارتی عمل انجام دینے کے بعد شیخ کی خدمت اقدس میں تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ میں نے عمل انجام دیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ شیخ نے فرمایا جس وقت آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو ایک سید نے آپ سے فرمایا تھا کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، اور آپ نے جواب میں عرض کیا تھا کہ کل مکروہ جائز، ہر مکروہ کام جائز ہے۔ وہی امام زمانہ علیہ السلام تھے۔ ہیڈنگ دوسری مثال، دوسرا واقعہ، ایک دکاندار کا زیارت سے مشرف ہونا۔ دو دکانداروں نے ایک سید خاندان کی زندگی کا خرچ پورا کرنے کا عہد کیا، اور ان دکانداروں میں سے ایک نے جناب شیخ کا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونے کا بتایا ہوا ذکر پڑھنا شروع کر دیا۔ 40ویں رات سے پہلے سید کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایک بٹی صابن دیجیے۔ دکاندار نے کہا تمہاری والدہ نے بھی صرف ہم کو پہچان لیا ہے، وہ شخص ہے۔ اس نے دوسرے دکانداروں کی طرف اشارہ کیا، اس سے بھی تو لے سکتے ہو۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں رات کو جب سو گیا تو ناگہاں مجھ کو صحن سے آواز آئی، میں اٹھ کر باہر آیا تو کوئی نہ تھا، پھر سو گیا، پھر مجھ کو میرا نام لے کے پکارا گیا، یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک سید چہرے پر نقاب لیے ہوئے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی کا خرچ خود دے سکتے ہیں لیکن تم کو کسی ہدف تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہیڈنگ مشکلوں کو دور کرنے اور بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر فرزام کہتے ہیں کہ جناب شیخ قرآن کی بعض آیتوں اور دعاؤں کے جملے کو صلوات کے ساتھ ذکر کے عنوان سے اور مشکلوں کو حل کرنے اور بیماریوں کے علاج کرنے کے لیے نصیحت فرمایا کرتے تھے، جیسے ربی انی مغلوب فانتصر وانت خیر الناصرین۔ جب کبھی میں مشکلوں میں گرفتار ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس ذکر یعنی ربی انی مسنی وانت ارحم الراحمین کو پڑھو، اور فرمایا کرتے تھے کہ ان اذکار کو صلوات کے ساتھ پڑھو۔ عزیزان گرامی، یہاں یہ بیان کرتی چلوں کہ یہ جو اذکار عربی میں لکھے ہیں ان میں زیر زبر بھی نہیں ہے اور ان کے الفاظ بھی واضح نہیں ہے، تو اگر کوئی خطا ہو تو پروردگار کے حضور اور آپ لوگوں سے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ان اذکار کو صلوات کے ساتھ پڑھا کرو، یا اگر میرے بچے بیمار ہو جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ ذکر یعنی یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد پڑھو۔ ہیڈنگ گرمی اور سردی کو دور کرنے کے لیے۔ شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ کے اپنے پہلے سفر میں ان کی خدمت میں عرض کیا کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے مندرجہ ذیل آیتوں سے متوسل ہونے کے لیے فرمایا، یعنی سورہ صافات کی آیت نمبر 109 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69، یعنی سورہ صافات کی آیت نمبر 109 میں ہے سلام ابراہیم پر ہم اسی اچھے عمل کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 کا ترجمہ ہے تو ہم نے بھی حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سرد ہو جا اور سلامتی کا سامان بن جا۔ اس مقام پر چھٹی فصل کا آغاز ہوتا ہے۔
پیج نمبر ہے 199 اور ہیڈنگ ہے اولیاء خدا کی دعا۔ جناب شیخ کا لوگوں کی تربیت کرنے کا سب سے اہم دستور العمل خداوند عالم سے خلوت میں منظم پروگرام کے تحت دعا اور مناجات کرنا تھا، جس کو آپ خانہ خدا میں گدائی سے تعبیر کیا کرتے تھے اور تاکید فرماتے تھے کہ رات میں 1 گھنٹہ دعا پڑھا کرو، اگر دعا پڑھنے کی طاقت نہیں تو بھی خدا کے ساتھ خلوت کرنے کو ترک نہ کرنا، اور فرماتے تھے کہ اگر سحر اور رات کے آخر 1/3 حصے میں بیدار رہنے کے عجیب آثار ہیں، سحر کے وقت گدائی کرنے سے تمہیں تمہاری دلخواہ چیز حاصل ہو جائے گی، سحر میں گدائی کرنے سے ہرگز کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ سب کچھ اسی میں ہے، عاشق کو کبھی نیند نہیں آ سکتی اور نہ ہی وصال محبوب کے علاوہ وہ کسی چیز کو طلب کرتا ہے، ملاقات اور خدا تک رسائی کا وقت سحر کا وقت ہے۔ یعنی ایک شعر ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خدا نے حافظ کو جو بھی خوشبختی کا خزانہ دیا وہ رات کی دعا اور وقت سحر کی مناجات کی وجہ سے تھا۔ ہیڈنگ جناب شیخ کی دعائیں۔ جن دعاؤں کو جناب شیخ خود پڑھتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھے وہ مندرجہ ذیل ہیں: دعائے یستشیر، دعائے عدیلہ، دعائے توسل، مناجات امیر المومنین علیہ السلام در مسجد کوفہ جو کہ اللہم انی اسألک سے شروع ہوتی ہے، اور مناجات خمس العشر امام سید سجاد علیہ السلام، اور امام سجاد علیہ السلام سے منسوب 15 مناجاتوں میں سے مناجات منقرین اور مناجات مریین پڑھنے کی زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ 15 دعاؤں میں سے ہر ایک دعا خاص اثر رکھتی ہے۔ ہیڈنگ جناب شیخ کی ہمیشہ کی دعا۔ ڈاکٹر فرزام نقل کرتے ہیں کہ شیخ ہمیشہ مندرجہ ذیل دعا کو پڑھا کرتے تھے: خدایا ہماری تعلیم، تکمیل اور تربیت اپنے لیے فرما، اے خدا، اے پروردگار ہم کو اپنی ملاقات کے لیے آمادہ کر۔ شیخ عام طور پر شب جمعہ میں نماز کے بعد دعائے کمیل یا 15 مناجاتوں میں سے کوئی ایک مناجات یا مذکورہ دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی تشریح بھی کیا کرتے تھے۔ ہیڈنگ دعائے یستشیر پڑھو۔ آیت اللہ فہری کہتے ہیں کہ میں نے جناب شیخ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، ہر شخص اپنے محبوب سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، ہم بھی اس نعمت سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ عالم معانی میں مجھ سے کہا گیا دعائے یستشیر پڑھو، اسی وجہ سے آپ دعائے یستشیر کو بہت ہی مخصوص انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ ہیڈنگ اس کا بہانہ تلاش کرو۔ جناب شیخ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر انسان خدا کو چاہے اور اس کے علاوہ کسی پر قناعت نہ کرے تو آخرکار خدا کا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کے مقصد تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ مندرجہ ذیل مثال دیا کرتے تھے: اگر بچہ اپنی ضد پر آ گیا ہو تو اس کو آپ چاہے کہ جتنا کھیل کود کا سامان دے دیں تب بھی وہ ضد کرے گا اور ان چیزوں کو اٹھا کر پھینک دے گا اور اتنا روئے گا یہاں تک کہ اس کا باپ اس کو آغوش میں لے لے گا اور پیار کرے گا، تبھی اس کو سکون حاصل ہوگا۔ لہٰذا دنیا کی اس چمک دمک کو مت چاہو، اس سے عذر خواہی کرو، آخرکار خداوند عالم تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم کو سہارا دے گا، اسی وقت انسان کو لذت حاصل ہوگی۔ ہیڈنگ گریہ اور مناجات کی قیمت۔ جناب شیخ کا عقیدہ تھا کہ جب انسان خداوند عالم سے ملاقات اور گفتگو کے لائق ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دل سے غیر خدا کی محبت نکال کر دور پھینک دیتا ہے، اور جس شخص کی اس کی خواہشات نفس ہوں وہ حقیقت میں یا اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے بارے میں شیخ فرمایا کرتے تھے کہ گریہ اور مناجات کی اس وقت واقعی قیمت ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے دل سے غیر خدا کی محبت کو نکال دے۔ اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مکاشفہ ملاحظہ فرمائیے۔ ہیڈنگ یا اللہ کے جواب میں 2 ریالی۔ آیت اللہ فہری جناب شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک فقیر نے مجھ سے مانگا، جب میں نے اس کو کچھ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں ایک 2 ریالی آ گئی، میں نے اس کو جیب میں ہی چھوڑ کر نصف ریالی اس کو دے دی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ تو مجھ کو سکہ 2 ریالی دکھایا گیا جس کو میں نے جیب میں چھوڑ دیا تھا،
اس مکاشفے جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ، تو مجھ کو سکہ 2 ریالی دکھایا گیا جس کو میں نے جیب میں چھوڑ دیا تھا۔ اس مکاشفے میں چند نقطے قابل غور ہیں۔ نمبر 1، خواہشات نفس کا خدا قرار پانا، جیسے کہ قرآن کریم اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ نمبر 2، جس قدر بھی انسان خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا، اس کے مطابق وہ خدا کا بندہ نہیں بلکہ اس چیز کا بندہ ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اسی طرح خدا عالم کشف میں 2 ریالی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس چیز کو خرچ کرنا زیادہ اہم ہے جس کو انسان دوست رکھتا ہے۔ مومن کو راہ خدا میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز دینا چاہیے، ورنہ بے اہمیت چیز کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ خداوند کریم آیت میں موجود ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ہے کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ ہیڈنگ: خدا سے انس کا راستہ۔ جناب شیخ کا عقیدہ تھا کہ خدا سے انس کی راہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کے موقع پر حال پیدا کرنا چاہتا ہے اور خدا کی ذکر و مناجات سے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہو تو اس سے انس اور اس کی مناجات میں شریک ہونا چاہتے ہو تو مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ اگر حقیقت توحید تک رسائی چاہتے ہو تو خلق خدا کے ساتھ احسان کرو، اور احسان کرنے کا طریقہ اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کرو، یعنی یہ اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر تم کو کھلاتے ہیں اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ سورہ انسان آیت نمبر 8 اور 9۔ اور نیز فرمایا کرتے تھے کہ انجام فرائض کے بعد جو چیز انسان میں بندگی خدا کی حالت پیدا کرتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم اس حصے کو مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے حصے کا آغاز ہم کریں گے۔ پیج نمبر 204 ہوگا اور ہیڈنگ ہوگی خدا سے کیا طلب کریں، خدا سے کیا طلب کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔